ابن جریج سے روایت ہے، انہوں نے کہا مجھے ابن ابی ملیکہ نے بتایا، انہیں حمید بن عبد الرحمن بن عوف نے خبر دی کہ مروان نے اپنے دربان سے کہا، رافع حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بعد جاؤ اور کہو کہ اگر یہ بات ہے کہ ہم میں سے ہر شخص جو اپنے کیے پر خوش ہوتا ہے اور ہر ایک جو یہ پسند کرتا ہے کہ جو اس نے نہیں کیا اس پر اس کی تعریف کی جائے اس کو عذاب ہوگا، تو ہم سب ہی ضرور عذاب میں ڈالے جائیں گے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم لوگوں کا اس آیت سے کیا تعلق بنتا ہے؟ یہ آیت اہل کتاب کے بارے میں اتری تھی۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پہلے یہ آیت پڑھی، اور جب اللہ نے ان لوگوں کا جنہیں کتاب دی گئی تھی عہد لیا کہ تم اسے لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کرو گے اور اس کو چھپاؤ گے نہیں، پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد والی آیت تلاوت فرمائی، ان لوگوں کے بارے میں گمان نہ کرو جو اپنے کیے پر خوش ہوتے ہیں اور پسند کرتے ہیں کہ اس کام پر ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے نہیں کیا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کی کتاب میں لکھی ہوئی کسی چیز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے آپ سے وہ چیز چھپا لی اور اس کے بجائے ایک دوسری بات بتا دی، اور وہ اس طرح نکلے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ظاہر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو پوچھا تھا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی بتا دیا ہے، اور اس بات پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعریف بھی بٹورنی چاہی، اور جب بات آپ نے ان سے پوچھی وہ بات چھپا کر انہوں نے جو کچھ لیا تھا اس پر اپنے دلوں میں خوش بھی ہوئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7034۔ یاز بن سلمہ بن اقوا نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا مجھے میرے والد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شخص کی جسے بخار چڑھا ہوا تھا عیادت کی، کہا میں نے اس کے جسم پر اپنا ہاتھ رکھا تو میں نے کہا اللہ کی قسم میں نے آج کی طرح کسی شخص کو نہیں دیکھا جو اس سے زیادہ تپ رہا ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں قیامت کے دن اس سے بھی زیادہ تپتے ہوئے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یہ دونوں شخص جو اونٹوں پر سوار ہیں اپنے منہ دوسری طرف کیے ہوئے ہیں۔ آپ نے یہ بات دو آدمیوں کے بارے میں فرمائی جو اس وقت ظاہر طور پر آپ کے ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7042۔